بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ 1970 کے الیکشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی مقبول عوامی رہنما کو سیاست میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ 1970 کے الیکشن کس ماحول میں ہوئے تھے اور ان کے نتائج نے کیسے پاکستان کو دو لخت کیا تھا؟ آج کل پاکستان کی عوام 2024 کے الیکشن کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن آج کی نسل 1970 کے الیکشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جو نوجوان رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان کے پہلے الیکشن جو ہوئے تھے، اس میں جنرل ایوب خان کے خلاف زبردستی عوامی طریقے نتیجے میں جنرل یحییٰ خان نے پاکستان پر ماشاءاللہ مسلط کر دیا تھا اور عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک سال کے بعد 27 دسمبر 1970 کو عام الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا۔ سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کے لیے کم و بیش ایک سال مل گیا۔ 1970 پاکستان کی تاریخ میں عوامی سال کہا جاتا ہے۔ 1970 اور 2024 کے الیکشن میں کیا کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے اگر 1970 اور 2024 کے الیکشن کے بارے میں جاننا ہے تو میرے ساتھ رہیے، اور ساتھ میں آپ نے بتانا ہے کہ 1970 کے بعد سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیوں آج تک ایک پیج پر نہیں آ سکی۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جنرل ایوب خان نے 10 سال تک عوام کے سیاسی جمہوری حقوق کو دبائے رکھا تھا۔ خفیہ ایجنسیوں نے جنرل یحییٰ کو رپورٹ دی کہ کوئی سیاسی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور طاقت کا توازن جنرل یحییٰ خان کے پاس ہی رہے گا۔ ٹھوس شواہد کے مطابق جنرل یحییٰ خان نے اپنی پسند کی جماعتوں اور امیدواروں کی مالی سرپرستی کی، مگر مشرقی اور مغربی پاکستان میں عوام لہر نے آمرانہ نظام کے منصوبے کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ 1970 کے انتخابات کے سیاسی پارٹیوں کے جو نعرے تھے وہ یہ تھے: اسلامی سوشلزم، صوبائی خود مختاری، معاشی مسائل، روٹی کپڑا اور مکان، سرمایہ داری، جاگیرداری، نوکرشاہی، خواتین کی عزت و احترام، آزادی صحافت۔ الیکشن مہم کے اہم نعرے تھے۔ آج سے تقریباً 55 سال پہلے کی بات ہے۔ 1970 کے الیکشن کا رزلٹ پاکستان کی تقسیم کی صورت میں نکلا تھا، لیکن آج تک کسی نے بھی ان الیکشن کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھایا، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے صاف ستھرے الیکشن تھے جن میں کسی بھی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں کی گئی تھی۔ دوستو، 1970 سے لے کر آج تک پاکستان میں 11 مرتبہ الیکشن ہو چکے ہیں، مگر ان میں سے ہر الیکشن کے بارے میں مخالف سیاسی جماعتیں یہی الزام لگاتی آئی ہیں کہ ان میں کسی نہ کسی سطح پر دھاندلی ضرور ہوئی ہے۔ دوستو، ویسے تو یہ ٹاپک نیا نہیں ہے، لیکن 1970 کے الیکشن کس ماحول میں ہوئے تھے اور ان کے نتائج نے کیسے پاکستان کو دو لخت کیا تھا؟ کیا شیخ مجیب الرحمان اور عمران خان میں کچھ مماثلت ہو سکتی ہے؟ اور کیا عوامی لیگ یا پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ مشترکات بات ہیں؟ اور اشرافیہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ انتخابی ماحول پر اپنی گرفت برقرار رکھے؟ دوستو، جنرل ایوب کے استعفے کے بعد اقتدار جب یحییٰ خان نے سنبھالا تو انہوں نے ماشاءاللہ نافذ کر دیا۔ 8 ماہ بعد 28 نومبر 1969 کو قوم سے خطاب میں جنرل یحییٰ نے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا، جس کے تحت 1 یونٹ کا خاتمہ کرتے ہوئے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر 5 اکتوبر 1970 کو عام الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے کہا کہ نئی قومی اسمبلی کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ 120 دن کے اندر نیا آئین تشکیل دے، اور اگر اسمبلی ایسا کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو اسے تحلیل کر کے نئی اسمبلی منتخب کی جائے گی۔ مجوزہ آئین کی جانب جنرل یحییٰ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صوبائی خود مختاری کے ساتھ ایک مضبوط فیڈریشن کا بھی آئینہ دار ہوگا۔ دولت اور جبر سے الیکشن پر اثر اندازی کو روکا جائے گا، آزادی صحافت کی ضمانت دی جائے گی، اور کسی صورت میں عام الیکشن کے شروع ہونے میں کوئی رخنہ اندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یحییٰ خان کے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت قومی اسمبلی 313 اراکین پر مشتمل ہوگی، جن میں سے 300 عام نشستیں اور 13 خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی۔ ان میں سے مشرقی پاکستان کے لیے 162 عام نشستیں اور 7 خواتین کے لیے، پنجاب کو 82 عام نشستیں اور 3 خواتین کے لیے، سندھ کو 27 اور 1 خواتین کے لیے، سرحد کو 18 اور 1 خاتون کے لیے، جبکہ قبائلی علاقوں کو 7 عام نشستیں دی گئیں۔ دوستو، حزب اختلافی جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ صدر ایوب نے ستمبر 1965 کی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی تھی، اسی لیے ان کے خلاف ایک مشترکہ جدوجہد کی جائے۔
اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی جس کا مقصد حزب اختلاف کے لیے مشترکہ ایجنڈا بنانا تھا۔ اس کانفرنس میں عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان نے اپنی جانب سے 6 نکات پیش کیے جنہیں حزب اختلاف کی جماعتوں نے رد کر دیا، جس پر شیخ مجیب نے 5 فروری 1966 کو لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان 6 نکات کا اعلان کیا۔ ان 6 نکات کو انہوں نے الیکشن مہم میں تو استعمال نہیں کیا، مگر جب حکومت سازی کا مرحلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ عوام نے انہیں جو مینڈیٹ دیا ہے وہ ان 6 نکات پر دیا ہے۔ دوستو، ان 6 نکات میں سے کچھ پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھے۔ مثال کے طور پر وفاقی حکومت کا تعلق صرف دفاع اور امور خارجہ سے ہونا چاہیے، دونوں حصوں کا الگ الگ مالیاتی نظام ہو، اور اگر ایک رکھنا بھی ہو تو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ایک حصے کا سرمایہ دوسرے حصے میں منتقل نہ ہو سکے۔ ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی فوجی دستے قائم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ نفاذ ایسے تھے جس پر عمل کرنے کے بعد پاکستان کا وفاق برائے نام رہ جاتا۔ 1 جنوری کو الیکشن مہم شروع ہوئی تو 24 سیاسی جماعتیں میدان میں اتری، لیکن حیران کن طور پر مغربی پاکستان میں بھٹو اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ شیخ مجیب کو مغربی پاکستان کے تمام حلقوں میں صرف 7 امیدوار ملے، جبکہ بھٹو کو مشرقی پاکستان میں 1 امیدوار بھی نہیں مل سکا۔ بھٹو کی انتخابی مہم سوشلسٹ اصلاحات اور امریکہ مخالفت اور چین دوستی کے گرد گھومتی تھی، جبکہ شیخ مجیب کا سارا زور مغربی پاکستان کو استحصالی ثابت کرنے پر تھا۔ شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان کی رائے عامہ کو اس حد تک یک طرفہ کر دیا تھا کہ ڈھاکہ میں کونسل، مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے جلسوں پر دھاوا بول کر ان کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ماحول میں ہونے والے انتخابات کے نتائج بھی توقع سے بالکل خلاف نہ تھے۔ دوستو، شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان میں 162 میں سے 151 نشستیں جیت لیں، جبکہ مغربی پاکستان میں بھٹو کو 138 نشستوں میں سے 81 مل سکیں۔ قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد جب 17 دسمبر کو صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے تو اس میں بھی شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا اور مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے لیے رکھی گئیں 279 میں سے 266 نشستیں جیتی گئیں۔ 1970 کے الیکشن کے نتائج میں اگرچہ عوامی لیگ ایک بڑی جماعت بن کر سامنے آئی تھی، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو دونوں میں سے کوئی رہنما ایسا نہیں تھا جو دونوں جانب کا مینڈیٹ رکھتا ہو۔ اسی لیے حکومت سازی میں تعطل پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا۔ شیخ مجیب جلد از جلد قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا چاہتے تھے، جبکہ بھٹو اجلاس سے پہلے یہ یقین دہانی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ 6 نکات میں سے وہ نکات جن کا تعلق پاکستان کی وفاق کو برائے نام بنانے سے ہے، ان کے بارے میں شیخ مجیب اپنا موقف واضح کریں۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ شیخ مجیب کا انداز سخت ہوتا گیا اور شیخ مجیب نے واضح کر دیا کہ پاکستان کا نیا آئین ان 6 نکات کی روشنی میں ہی بنایا جائے گا، کیونکہ شیخ مجیب کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس پر اتفاق نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے دونوں پارٹیوں میں تناؤ بڑھ گیا اور بھٹو نے اعلان کر دیا کہ ان کی پارٹی کا جو لیڈر 1 مارچ کو ڈھاکہ میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرے گا، اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ جنرل یحییٰ نے دباؤ میں آ کر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا، جس کے نتیجے میں ڈھاکہ میں 1 سے 3 مارچ کے دوران جلاؤ گھراؤ شروع ہوا، جس پر کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ شیخ مجیب نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ دوستو، اس سے پہلے صدر ایوب خان نے صدارتی انتخابات میں براہ راست ووٹ حاصل نہیں کیے تھے، بلکہ انہوں نے بی ڈی اراکین کے ذریعے 95% ووٹ حاصل کر کے خود کو ہی منتخب صدر قرار دے دیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی لیڈرشپ شروع سے ہی یہ سمجھتی تھی کہ اس نظام کی وجہ سے ان کا معاشی اور سیاسی استحصال کیا جا رہا ہے، اور اس لیے جب صدر یحییٰ نے 1 یونٹ خاتمہ کرتے ہوئے ایک فرد ایک ووٹ کا طریقہ اپنایا تو اس طرح جو نتائج نکلے وہ توقعات سے بالکل خلاف تھے۔ جنرل یحییٰ کو بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، اس لیے تقسیم شدہ مینڈیٹ کی وجہ سے یحییٰ خان کی اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب مقبول تو تھے، لیکن کلین سویپ کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اور دوستو، یہ وہ الیکشن تھے جن کے بعد پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پاکستان میں جو الیکشن مستقبل کے قریب ہونے والے ہیں، ان میں تلخی تو موجود ہے، مگر جیسے شیخ مجیب کی عوام مسلم لیگ رکھتی تھی،
اس کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو چاروں صوبوں میں مقبول ہوں۔ پنجاب پاکستان کی کل آبادی کا 53% حصہ ہے اور قومی اسمبلی کی کل 266 نشستوں میں سے پنجاب کی سیٹیں 141 ہیں۔ اس لیے پاکستان کی سیاست میں اسلام آباد کی گدی اسی کو ملتی ہے جو پنجاب میں مقبول ہو۔ پنجاب پہلے مسلم لیگ نون کا قلعہ سمجھا جاتا تھا اور اب خیال کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈال چکی ہے۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے اپنی مدت پوری نہیں کر سکے، جس کی وجہ ان کے ملک کے طاقتور اشرافیہ سے اختلافات بنے ہیں۔ جہاں کل نواز شریف کھڑے تھے وہاں آج عمران خان کھڑے ہیں۔ دوستو 1970 کے الیکشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ کسی مقبول عوامی رہنما کو سیاست میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب 8 فروری کے الیکشن کے رزلٹ کے بعد مل سکے گا، کیونکہ 1970 کے الیکشن کے بعد عوام کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا گیا۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے عوام کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف قسم کے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں نے پاپولر عوامی جماعتوں اور لیڈروں کی وجہ سے ہی ترقی کی۔ عوام کی رائے کو دبا کر یا اسے تبدیل کر کے آزادی اور قومی سلامتی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت شکریہ۔